خصوصی عدالت کے تیسرے جج جسٹس نظر اکبر نے جسٹس وقار اور جسٹس شاہد کریم کے فیصلے سے اختلاف کیا ہے اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے تفصیل سے بتائی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو کئی تاریخی غلطیوں پر قصوروار قرار دیا ہے۔ جسٹس نظر اکبر نے اپنے اختلافی فیصلے میں لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت جرم کے لیے جو لفظ ہے وہ سنگین غداری ہے، اس لیے بنا یہ جانے کہ سنگین غداری کیا ہوتی ہے یہ عدالت ایک جائز اور شفاف فیصلہ نہیں سنا سکتی۔ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ لفظ سنگین غداری کی تعریف نہ آئین میں موجود ہے، نہ ہی اس عدالت کی رہنمائی کے لیے کسی متعلقہ قانون میں یہ تعریف موجود ہے۔ اس وجہ سے وکیل صفائی، پروسیکیوشن اور میرے معزز بھائی ججز نے سنگین غداری کی تعریف سے متعلق آکسفورڈ ڈکشنری کا سہارا لیا ہے اور آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اپنے ملک سے غداری کا جرم، خاص طور پر قتل یا خود مختار حکومت کا تختہ الٹنے کا اقدام سنگین غداری ہے۔ جسٹس نظر اکبر نے اپنے اختلافی فیصلے میں مزید لکھا کہ ڈکشنری کے علاوہ سنگین غداری کی تعریف کو 1973 کے آئین پر جسٹس منیر کے تبصرے سے دیکھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے آئین میں علیحدہ سے سنگین غداری کی تعریف موجود نہیں ہے، لیکن آرٹیکل 6 واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ کوئی شخص آئین کو منسوخ یا اسے مجروح کرے یا ایسا کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرے یا کسی اور غیر آئینی طریقے سے اقدام اٹھائے تو وہ سنگین غداری کا مرتکب قرار پائے گا، اور وہ لوگ بھی اس کے مرتکب قرار پائیں گے جو اس اقدام میں مدد یا معاونت فراہم کریں گے۔ جسٹس نظر اکبر نے جسٹس منیر کے تبصرے کا حوالہ دینے کے بعد اپنے اختلافی فیصلے میں لکھا کہ پروسیکیوشن نے اس کیس میں آرٹیکل 6 کی اس تعریف پر انحصار کیا ہے جو آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے 2010 میں شامل کی گئی تھی، جبکہ ملزم پر 2007 کے 5 واقعات پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جبکہ مبینہ طور پر جب ملزم پرویز مشرف کی طرف سے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا یعنی 2007 کو، تو اس وقت آرٹیکل 6 کی تعریف مختلف تھی۔ پروسیکیوشن یہ دیکھنے میں ناکام رہی کہ جس وقت ملزم کی طرف سے جرم کا ارتکاب کیا گیا تھا اس میں آئین کی منسوخی اور اسے مجروح کرنے کے علاوہ کوئی بھی اقدام سنگین غداری میں نہیں آتا تھا، جبکہ آئین کی معطلی یا اسے عبوری طور پر ترک کرنے کے الفاظ جس کا سہارا پروسیکیوشن نے لیا وہ آرٹیکل 6 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیے گئے اور یہ ترامیم 2010 میں کی گئی۔ اس سے پہلے یہ الفاظ آئین میں شامل نہیں تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن نے آئین میں سنگین غداری کی نئی تعریف پر انحصار کرتے ہوئے یہ دلائل دیے کہ نومبر 2007 کو ملزم نے سنگین غداری کے جرم کا ارتکاب کیا۔ ساتھ ہی پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ جو اقدام ملزم نے نومبر 2007 کو اٹھائے وہ بالکل ویسے ہی آئین کی خلاف ورزی کے اقدام تھے جو ملزم نے اکتوبر 1999 میں اٹھائے، لیکن پروسیکیوشن نے یہ نہیں بتایا کہ اکتوبر 1999 میں ایسے کیا اقدامات ملزم نے کیے جس سے 2007 کے اقدامات کا تقابلی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ میری عاجزانہ رائے میں 1999 کی ایمرجنسی اور پی سی او اور 2007 کی ایمرجنسی اور پی سی او کا موازنہ کیے بغیر پروسیکیوشن کی یہ دلیل درست نہیں مانی جا سکتی۔ حقائق کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس سنگین غداری کے 2 ورژن موجود ہیں۔ ایک ورژن وہ ہے جو نومبر 2007 تک لاگو تھا اور دوسرا ورژن وہ ہے جو 2010 میں سامنے آیا۔ جسٹس نظر اکبر نے لکھا کہ میری ذاتی رائے میں پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 6 میں جو تبدیلیاں کی اور ان تبدیلیوں کو ماضی کے کیسز پر اثر انداز ہونے کی حیثیت اس لیے نہیں دی کیونکہ دسمبر 2003 میں پارلیمنٹ خود 17ویں ترمیم کے ذریعے آئین کو معطل کرنے کے جرم میں ملوث تھی۔ آرٹیکل 6 میں تبدیلیوں کو ماضی کے واقعات پر اثر انداز نہ ہونے کی جو حیثیت دی گئی اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے 2007 کی ایمرجنسی پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کے حقوق پر اثر انداز نہیں ہوئی، اس لیے بات کہی جا سکتی ہے کہ پارلیمنٹ نے پہلے چپ رہ کر اور بعد میں آرٹیکل 6 میں تبدیلی کر کے عدلیہ کو دھوکہ دیا ہے جو اس ایمرجنسی کا پہلا نشانہ تھی۔ 2007 کی ایمرجنسی کے بعد قومی اسمبلی سے لے کر کسی بھی صوبائی اسمبلی تک میں نہ اپوزیشن کی طرف سے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ایک بھی احتجاج نہیں کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے کسی بھی رکن نے پارلیمان میں آواز نہیں اٹھائی، جبکہ حقیقت میں قومی اسمبلی نے ایک قرارداد کے تحت اس ایمرجنسی کی توثیق کی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بہت سے پارلیمنٹیرینز جو وکیل ہیں اور جنہوں نے وکلا تحریک میں حصہ لیا ان میں کوئی ہمت نہیں تھی کہ پارلیمنٹ میں کوئی تحریک پیش کر سکتے۔ پارلیمنٹ نے 1999 کی ایمرجنسی کی حمایت میں 17ویں ترمیم متعارف کی اور بدنام نظریہ ضرورت کو لاگو کیا گیا صرف ملزم کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمنٹ نے نہ صرف اپنی 2007 کی قرارداد کی توثیق کی بلکہ اپنا یہ فیصلہ بھی سنایا کہ پرویز مشرف کے اقدامات سنگین غداری کے زمرے میں نہیں آتے کیونکہ یہ اقدامات آرٹیکل 6 کی ماضی کی تاریخ میں شامل نہیں تھے۔
ماضی میں پارلیمنٹیرینز نے آرٹیکل 63(1)D کو معطل کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کر دے گا اور سب کچھ صرف اپنے ذاتی فائدے اور پارلیمنٹ میں اپنی نشستوں کے لیے کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کو پاس کرتے ہوئے بیشتر پارلیمنٹیرینز وہی تھے جو 17ویں ترمیم کو پاس کرتے وقت پارلیمنٹ میں موجود تھے جب LFO کے تحت آئین کو معطل اور مجروح کیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کو 18ویں ترمیم کے تحت ان پارلیمنٹیرینز کو تحفظ فراہم کرنا تھا جنہوں نے 2003 میں آرٹیکل 63(1)D کے اطلاق کو روکا۔ جسٹس نظر اکبر نے اپنے فیصلے میں مزید لکھا کہ اگر پارلیمان کی یہ نیت ہوتی کہ آرٹیکل 6 میں جو تبدیلیاں کی گئی اس کا اثر ماضی کے واقعات پر ہو تو یہ عوامی نمائندے اسے واضح طور پر لکھنے سے نہ کتراتے۔ اس لیے میری عاجزانہ رائے میں پارلیمنٹ نے جو سنگین غداری کی دوبارہ تعریف کی ہے اس میں دراصل پرویز مشرف کے 2007 کے اقدامات کی توثیق کی ہے۔ جسٹس نظر اکبر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مختصراً یہ ہے کہ جب 2007 میں ججز کا ٹرائل چل رہا تھا تو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ لکا چھپی کھیلنے میں مصروف تھے۔ بالآخر عدلیہ کو 15 مارچ 2009 کو اچانک آدھی رات کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کیا گیا۔ اس شخص کی شناخت ہونا باقی ہے جس نے اعتزاز حسن کو فون کر کے اسلام آباد کی طرف مارچ سے روکنے کا کہا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ فون کرنے والا نہ تو صدر تھا، نہ وزیر اعظم تھا، نہ نواز شریف، کیونکہ نواز شریف تو اعتزاز حسن کے ساتھ بیٹھے تھے۔ میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا۔ تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پروسیکیوشن جنرل مشرف کے خلاف سنگین غداری کا کیس بنانے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ اختلافی نوٹ تھا، تینوں ججز کی رائے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔